اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میرے دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، ہمارے اس دنیا کے اندر سب سے بڑے لیڈر اور سب سے بڑے استاد، ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم ان کی بات مانیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر آپ کو کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ آج کل آپ گھروں کے اندر جاؤ تو ہر گھر کے اندر ہر فرد پریشان ہے، اور آپس میں بھائی جو ہے وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، والدین کے نافرمان ہو چکے ہیں ان کی اولادیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اللہ کا قانون اور اپنے محمد مصطفیٰ کی سنت جو ہے وہ ان کو نہیں پڑھائی، ان کو نہیں سکھائی، اور ہم نے KG سکولوں کے اندر اتنی بڑی فیسیں دے کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ بڑا ہو کر کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، بڑی بڑی پوسٹوں پر چلے گئے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ جب بڑے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کا باپ ایک کسان ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ اس غریب گھرانے میں رہ کر بڑی محنت کر کے، مشقت کر کے، رات دن کو مزدوری کر کے اس بچے کو پڑھا کر جب اس کو کامیاب بناتا ہے تو اس کے تعلق اور واسطہ بھی بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا باپ جو بالکل سادہ لو انسان ہے، جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو لوگوں کے سامنے اپنی شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو یہ فیلنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، ہماری بےزتی ہو رہی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ اس کا والد ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کا والد ہے، یہ اس کا انجینئر کا والد ہے، یہ اس کا MNA MPA کا والد ہے۔ نو، میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس گرمی کے اندر، جس ماحول میں، جس فاقہ کشی میں، جس بھوک میں، غربت میں جس نے آپ کو پالا اور محنت اور مشقت کر کے آپ پر محنت کی اور آپ کو پیسے دے کر پڑھایا، آج وہ وقت ہے۔ آج اگر آپ ان کو عزت نہیں دو گے تو کب دو گے؟ یہ ہمارا معاشرہ بڑا عجیب سا معاشرہ ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں، اس چیز کا کلا کما کرو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے محمد مصطفیٰ کی سنت ان لوگوں کے دلوں میں ڈالو، پھر وہ عاجز ہو جائیں گے۔ پھر وہ آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کو والد سمجھیں گے، آپ کو والدہ سمجھیں گے، آپ کو بہن بھائی سمجھیں گے۔ ان کو ان کے حقوق کا پتہ چلے گا کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچوں کو 3 4 5 ہزار، ایون بڑے ڈگری کالج جو ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں، تو لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ لگا کر ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، لیکن ان کو میرے نبی کی سنت کا نہیں پتہ ہوتا، تو پھر وہ والدین کا احترام آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ہماری جو اولاد ہوگی ان کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلانا ہے، ان کو وہ دین کی تعلیم دینی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے کچھ بھیجیں اللہ کا کلام پڑھ کر، اور آپ کی قبر پر آ کر سورۃ فاتحہ، سورۃ یاسین یہ پڑھ کر آپ کے روح کو بخشیں۔ یہ ہے سرمایہ اصل میں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، پازیٹیو سوچ لے کر آؤ، مثبت سوچ لے کر آؤ۔ انشاءاللہ العزیز اس دنیا کے اندر آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، گھروں کے اندر سکون آ جائے گا، گھروں کے اندر محبت آ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کے گھر کے اندر اتنا کرم فرمائیں گے کہ لوگ آپ کی عزت کریں گے۔
آج کا وظیفہ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں آپ کے لیے ایسا لے کر آیا ہوں جو کہ اس دنیا کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی رسوائی نہیں ہوگی، نہ پیسے کی کمی ہوگی، نہ عزت کی کمی ہوگی، نہ آپ پر کوئی مشکل آئے گی، نہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی حاجت ہوگی جو آپ کی پوری نہ ہوتی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے دو نام، وہ آپ نے ہر وقت ہر روز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ پڑھنے ہیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کوئی شرط نہیں، لیکن یہ شرط ضرور ہے، اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں، کوئی آپ کے اندر بری عادت ہے، تو آپ نے کولی کر کے اپنے منہ کو صاف کر لینا ہے، تاکہ جب اللہ کا نام لیں تو وہ منہ پاک ہونا چاہیے۔ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 2 نام اللہ پاک کے، یا رزاق و یا غفار، یہ 2 نام اٹھتے بیٹھتے گھر کے اندر لیٹے ہوئے، چارپائی پر بیٹھے ہوئے، یا کسی آفس میں ہے تو اس میں جب آپ کو موقع ملے تو یہ 2 لفظ اللہ کے اسم میں، جو اللہ کے اسم ہیں، اللہ کے نام ہیں، ان کو اپنی زبان پر جاری کر دو۔ ہر نام کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، ہر نام کے اندر اللہ نے اپنا جلال رکھا ہے، اللہ نے کمال رکھا ہے، اللہ نے بہت زیادہ اس کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں اللہ کے ناموں میں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کو آپ روٹین بنائیں اور اس وظیفے کو کریں۔ میں اس کی اجازت آپ کو دے رہا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام سینڈ کر دیجئے، اور اس وظیفے کو اپنے دوستوں میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی میں، رشتہ داروں میں، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اس کو کنجوسی نہ کرنا آگے بھیجنے میں۔ اللہ پاک ہم سب کو انشاءاللہ اس وظیفے کے طفیل، جن بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کی شادیاں ہوں گی، جن گھروں کے اندر پریشانی ہے پریشانی ختم ہوگی، جن گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے رزق اللہ پاک اتنا دیں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں، اور گھر کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں لگے گی کہ جس کی وجہ سے تمام گھر پریشان ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، اس چیز کا معمول بنا لیں۔ اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔